ما خليناهم يتجاوزوا الحدود، وما عندهم فرصة يهربوا، رجالنا كتار. لما كانوا معنا ما كان عندهم فرصة كمان. بس ما رح ضل فكر بالموضوع وضايق حالي أكتر. ما تقلقي، بس ينحل هالموضوع بدي عاقب لازار بإيدي. ماشي. وهلأ؟ شو قصدك بهلأ؟ عم قول إنك سلمت النقيبين بسبب لازار، وهلأ رجعت بعتت لازار وراهم. رح تضل عم تستنى هون طيب؟ شو لازم أعمل إلسا؟ القوفي بعت لنا هدية صغيرة بس لحتى يعوض عن غلطته. أنت منيحة يا قلبي؟ الحمد لله على سلامتك بنتي الحلوة. الحمد لله على سلامتك قائدتي. مريضتنا بخير، اطمنوا ما في شي بخوف. نشكر الله. لا تقلقوا، رح ناخدها على غرفتها. ألف الحمد لله يا رب، ألف الحمد لله. خلونا نروح معه. لا تبكي، هي منيحة. أنت منيحة حبيبتي؟ بدك شي؟ منيحة. ما شاء الله عنك تحسنتي، مبينة كتير منيحة. ايه والله. قائد كوبوز والقائد كوتال مش بيسلموا عليكي، بيقولوا لك الحمد لله على سلامتك ورح يجوا يزوروكي بأقرب فرصة على أكيد. يا حبيبتي، يا بنتي الحلوة، ارتاحي ونامي شوي. إيه حبيبتي؟ أنا محظوظة كتير، زوجي عنده عيلة حلوة كتير وبتجنن. أنتِ بنتنا الوحيدة، أنتِ مدللتنا الحلوة. يلا نامي يا روحي. نامت، هاد تأثير الأدوية. طيب يلا خلونا نطلع بلا ما تتضايق من أصواتنا. روحوا إذا بدكم، ما في داعي. के लिए मोहब्बत महसूस करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह अदील से इसकी तरफ मुतवज्जे हो। इस दौरान अदील भी अलीशा के लिए एक एहतराम का जज्बा रखता है, मगर वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करता है और इसी का एहतराम करता है। अलीशा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी बहन की मोहब्बत छीन ले, मगर अंदरूनी तौर पर इसकी रूह इसको मलामत करती है और वो जानती है कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं बल्कि एक आर्जी जज्बा है। एक दिन अदील अलीशा से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहब्बत हमेशा सच्ची और खालिस होनी चाहिए और वो सारा के बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करता। अलीशा ये सुनकर बहुत जज्बाती होती है और उसके एहसास होता है कि इसने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की है। अलीशा अपने आप को मलामत करती है और सारा से माफ़ी मांगती है। सारा इसे मोहब्बत से गले लगाती है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। अदील और सारा की मोहब्बत अपनी जगह कायम रहती है और अलीशा अपनी गलती से सबक सीखती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और अलीशा दोनों से माफ़ी मांगती है कि मैं इधर इस तरह की हरकत कभी नहीं करूँगी। तवील अदील के लिए मोहब्बत महसूस करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह अदील से इसकी तरफ मुतवज्जे हो। इस दौरान अदील भी अलीशा के लिए एक एहतराम का जज्बा रखता है, मगर वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करता है और इसी का एहतराम करता है। अलीशा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी बहन की मोहब्बत छीन ले, मगर अंदरूनी तौर पर इसकी रूह इसको मलामत करती है और वो जानती है कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं बल्कि एक आर्जी जज्बा है। एक दिन अदील अलीशा से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहब्बत हमेशा सच्ची और खालिस होनी चाहिए और वो सारा के बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करता। अलीशा ये सुनकर बहुत जज्बाती होती है और उसके एहसास होता है कि इसने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की है। अलीशा अपने आप को मलामत करती है और सारा से माफ़ी मांगती है। सारा इसे मोहब्बत से गले लगाती है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं।
عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن
عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔
اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے
اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے
اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے،
مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشا یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشا کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشا یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشا کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشا یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشا کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشا یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔
عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے
اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔